अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी वाबस्तगी रखने वाले निगरान वफाकी वज़रा से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से अपडेट खबर आई है जो आपके साथ शेयर करता चलूं। मैंने 2 प्रोग्राम पहले भी किए हैं सियासी वाबस्तगी रखने वाले निगरान वफाकी वज़रा पर, जिन पर एतराज़ात आए हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से। स्पेशली ये 2 जमातों ने एतराज़ात किए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले इन एतराज़ात आने के बाद वज़ीर आज़म को लिख चुका है, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख चुका है कि इन निगरान वज़रा पर एतराज़ात आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं कि ये सियासी वाबस्तगी रख रहे हैं और नून लीग के साथ इनकी सियासी वाबस्तगी रही है। तो कुछ जमातों ने रिजर्वेशन शो किए हैं, लिहाजा आप वज़ीर आज़म को कहें कि वो एहतियात बरतें, ऐसे लोगों को काबीना में शामिल न करें, निगरान वफाकी काबीना में, जिन पर उंगलियां उठें और जिन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आए। निगरान वफाकी काबीना गैर जानिबदार होनी चाहिए। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, मैं बता चुका हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर जारी किया है और उसमें कहा है कि कल यानी पीर को 16 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। महफूज किया गया हुआ फैसला कल सुनाया जाएगा कि इन निगरान वफाकी वज़रा का क्या किया जाए। इनको नोटिस जारी किए जाएं, इनको तलब किया जाए और इनसे पूछा जाए, इनका केस चलाया जाए न चलाया जाए। मेरा सवाल ये है, मैंने कुछ इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्टर्स हैं हमारे दोस्त, उनसे मैंने डिस्कशन की कि क्या इलेक्शन कमीशन का मूड क्या है, क्योंकि मैं तो इलेक्शन कमीशन कवर करता नहीं हूँ। न करीब में कोई माजी करीब में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या किसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से या किसी अमलदार से कोई इस पे डिटेल डिस्कशन नहीं हुई। इसीलिए मैंने रिपोर्टर से मूड मालूम किया कि इलेक्शन कमीशन का क्या मूड है, क्योंकि जो पिछली समाअत हुई थी 10 अक्टूबर की, अजीजुद्दीन काका खेल एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी और 3 लोगों के नाम दिए। काबीना के तो नहीं है तीनों, एक मुशीर है, एक कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एक वफाकी वजीर है। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, ये दोनों नून लीग के, नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के करीबी तरीन बंदे समझे जाते हैं, बाएतमाद बंदे समझे जाते हैं। एक तो नेब ने गिरफ्तार भी किया था और जेल भी काट कर आए हैं, इनको काबीना में शामिल किया गया है। और तौकीर शाह साहब जो हैं, डॉक्टर तौकीर शाह, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनको खत लिखा था, जो खुद जानिबदार हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि ये जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह। इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं को खत लिखा कि भाई वज़ीर आज़म को कहें कि एहतियात बरतें और रिजर्वेशन आ रहे हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को शामिल न करें काबीना में जिन पर उंगलियां उठें और जिनकी वजह से इलेक्शन मुतनाज़ा हो या इलेक्शन पर उंगलियां उठें, लिहाजा एहतियात बरती जाए। अब यह है कि अजीजुद्दीन काका खेल साहब एडवोकेट ने जब दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन ने 10 अक्टूबर को समाअत की और समाअत करके फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो रिपोर्ट हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी देखें, हो सकता है ये माजी में भी मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं हुकूमतों में, तो इनका एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा है, तो हो सकता है कि इनको बेहतर समझाओ कि भाई ये बेहतर तरीके से काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो अजीजुद्दीन काका खेल साहब एडवोकेट ने कहा कि अच्छा, इनमें से अगर कोई मर जाए, इन तीनों में से, तो फिर क्या पाकिस्तान नहीं चलेगा? क्या निज़ाम नहीं चलेगा? निज़ाम रुक जाएगा? क्या शफाफ इंतखाबात रुक जाएंगे या इंतखाबात रुक जाएंगे या शफाफ नहीं होंगे? ये क्या बात हुई? इनके बगैर, इनके अलावा कोई मुल्क नहीं चला सकता, निज़ाम नहीं चला सकता। तो ये मजबूरी है 3 बंदे जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और ये तो है ना, आर्टिकल 218 में ये तय है इलेक्शन के भाई जो निगरान सेटअप होगा, निगरान काबीना होगी, वो गैर जानिबदार होगी, वो किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर होगी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं, ये भी तो ज़रूरी नहीं कि जो माजी में
کسی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتا ہو تو وہ کوئی غیر جانبدار نہ ہو، یا وہ کوئی جانبداری دکھائے یا داندلی کرائے یا اثر انداز ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ تو بہرحال یہ جب دلائل ہوئے، آرگیو ہوئے، ریمارکس ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے، ممبر الیکشن کمیشن کے، 5 رکنی الیکشن کمیشن نے یہ سماعت کی، تو عزیز الدین کاکا خیل صاحب نے کہا کہ جی آرٹیکل 218 کہہ رہا ہے کہ نگران کابینہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوگی، تو آپ غیر جانبدار نہیں ہوں گے تو پھر کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں جب کابینہ غیر جانبدار نہیں ہے؟ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کو ہٹایا جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے آج نوٹس جاری کیا ہے کہ کل الیکشن کمیشن 12 بجے فیصلہ سنائے گا، پیر کو 16 تاریخ کو، اور اس میں یہ الیکشن کمیشن فیصلہ یہ سنائے گا کہ ان کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا ہے ان وزراء کو، اور نوٹس دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ میرا سوال یہ ہے صرف کہ نگران کابینہ میں یہ صرف 3 بندے سیاسی وابستگی رکھنے والے نہیں ہیں، 3 بندے اور بھی میں نے گنائے ہیں۔ ایک خلیل جارج جو مذہبی ہماگی جو اپنا اس کے جو ہیں وزیر اور ہیومن رائٹس کے، وہ بھی نون لیگ کے ایم این اے رہے ہیں پچھلے دور میں، نون لیگ کے پارلیمانی سیکرٹری رہے ہیں پچھلے دور میں۔ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہے ہیں، وہ نون لیگ کے رہے ہیں بلوچستان میں، تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پیپلز پارٹی کا الزام یا پی ٹی آئی کا الزام، میں پی ٹی آئی کے کسی مطالبے کی حمایت میں نے آج تک نہیں کی، کیونکہ ان کے مطالبات جائز نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے، لیکن ہے پیپلز پارٹی کا ایکچولی۔ پیپلز پارٹی نے سی سی کے 2 اجلاسوں میں اس پر ڈسکشن کیا ہے کہ بھئی نون لیگ کی کابینہ ہے، نون لیگ کی کابینہ کا تسلسل ہے، پچھلی حکومت کا تسلسل لگ رہا ہے نون لیگ کی حکومت کا، تو اس کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف یہ 3 تو نہیں ہیں کابینہ میں جو جانبدار ہیں، 3 اور بھی میں نے بتایا، جس طرح خلیل جارج ہیں، سرفراز بگٹی ہیں، ایک اور بھی ہے، ان کی بھی وابستگی رہی ہے، لیکن خود وزیر اعظم صاحب اس کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، بی اے پی کے ہیں، تو بی اے پی کے جب وہ ہیں تو وہ کیا بی اے پی غیر جانبدار ہے؟ بی اے پی سیاسی جماعت ہے، سیاسی وابستگی تو ہے، تو اس کو کیسے غیر جانبدار قرار دیں گے وزیر اعظم کو؟ تو الیکشن کمیشن اگر فرض کریں ان 3 کو نوٹس نہیں دیتا، فرض کریں کہ بھئی ایک سوال یہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ کابینہ میں کس کو شامل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ تو وزیر اعظم کے خلاف ابھی درخواست تو نہیں گئی الیکشن کمیشن میں، نہ خلیل جارج کے خلاف گئی ہے، نہ سرفراز بگٹی کے خلاف گئی ہے، صرف گئی ہے تو فواد حسن فواد، احد چیمہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ کے خلاف گئی ہے۔ تو اگر توقیر شاہ، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے خلاف اگر الیکشن کمیشن نوٹس جاری کرتا ہے، کارروائی کرتا ہے، ان کو ہٹاتا ہے، تو پھر سرفراز بگٹی کو بھی ہٹانا پڑے گا، پھر خلیل جارج کو بھی ہٹانا پڑے گا، پھر وزیر اعظم کو بھی ہٹانا پڑے گا، کیونکہ وزیر اعظم پھر کیسے غیر جانبدار ہو گئے؟ کیا بی اے پی غیر جانبدار ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، سیاسی جماعت ہے بھائی، کہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ نظام ہی جو نگرانوں کا ہے، نگران سیٹ اپ کا ہے، وہ نظام اور جو نگران بنائے گئے ہیں یہ کوئی غیر جانبدار نہیں ہے۔ ان کو پوری کابینہ کو میں تو کہوں گا کہ ری شفل ہونا چاہیے، اس کو نظر ثانی اس پر کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم سے لے کے تمام وزراء کو ہی ہٹا دینا چاہیے، نئی کابینہ تشکیل دے دینی چاہیے۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا، کیونکہ اگر 3 کو ہٹا رہے ہو، 3 جانبدار ہیں تو 3 اور بھی جانبدار ہیں نا، 3 اور کی بھی تو سیاسی وابستگی ہے، ان کا کیا کریں گے؟ اور وہ جملہ کیا کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ والا کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 3 یہ جانبدار ہیں تو وہ بھی 3 جانبدار ہیں، اگر ان کو نوٹس جاری کریں گے تو ان کو بھی نوٹس جاری کرو۔ اگر فرض کریں ان کو نوٹس الیکشن کمیشن کل جاری نہیں کرتا
تین کو، یعنی فواد حسن فواد، عہد چیمہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ کو. تو پھر الیکشن کمیشن اس سے پہلے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو الیکشن کمیشن کے جو اسپیشل سیکرٹری ہیں ظفر اقبال صاحب، انہوں نے کیوں لکھا تھا، خط لکھا تھا کہ یہ ریزرویشن آ رہے ہیں لہٰذا احتیاط برتیں. یعنی الیکشن کمیشن نے خط اس لیے لکھا اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال صاحب نے، کیونکہ وہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو 5 رکنی الیکشن کمیشن ہے، ان کے فیصلے یا ان کی مرضی یا اجازت کے بغیر تو خط لکھا نہیں ہوگا اسپیشل سیکرٹری نے. تو ان کی اگر مرضی سے یہ خط لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن اس وقت سمجھ رہا تھا کہ ہاں جی یہ تو سیاسی وابستگی غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سیاسی وابستگی ہے، یہ جانبدار ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، یہ الیکشن انتخابات پر انگلیاں اٹھیں گی، الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھیں گی، نگرانوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو اس وقت اس کا مطلب ہے خط اس لیے الیکشن کمیشن نے لکھوایا کیونکہ الیکشن کمیشن سمجھ رہا تھا کہ یہ درست اعتراض ہے، تبھی خط لکھا. نہیں تو الیکشن کمیشن ان کو پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو انکار کر دیتا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط موقف دے رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کے موقف کو، پی ٹی آئی کے موقف کو، جو سیاسی جماعتوں نے اعتراضات کیے ان کے موقف کو الیکشن کمیشن نے درست مانا، تبھی الیکشن کمیشن نے اپنے اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال صاحب کے ذریعے خط لکھوایا وزیر اعظم کے انوار الحق کاکڑ صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کو، توقیر شاہ کو، ڈاکٹر توقیر شاہ کو. تو اگر توقیر شاہ کو خط لکھوایا تھا تو اس وقت درست سمجھا تھا، تو اب کل پھر کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ کیسے نوٹس جاری نہیں کرے گا؟ نوٹس جاری نہیں کرے گا تو یا پچھلا خط ودرا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور کہنا چاہیے کہ وہ غلطی تھی. اگر وہ خط درست تھا تو پھر کل الیکشن کمیشن کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا ان 3 کے خلاف کہ نوٹسز جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اور کیونکہ یہ تضادات آئیں گے، وہ پچھلا خط ظفر اقبال صاحب کا اسپیشل سیکرٹری کا اور کل کا فیصلہ جو ایکسپیکٹڈ جو بھی الیکشن کمیشن کرے، یہ ریلیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور تیسرا پھر باقی جو 3 بچیں گے وزیر اعظم سمیت، انوار الحق کاکڑ سمیت، اور سرفراز بگٹی اور خلیل جارج، تو ان کا کیا کریں گے؟ ان تینوں کا الیکشن کمیشن کے لیے بڑا امتحان ہوگا کل کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. کیونکہ اگر نوٹس جاری کرتا ہے تو بھی الیکشن کمیشن آگے پھر دوسروں کا بھی فیصلہ مشکل ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے. اگر نوٹس جاری نہیں کرتا کل تو بھی پھر پچھلے خط کا وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیوں لکھا تھا، اس کو کیوں یعنی پیپلز پارٹی کے موقف کو آپ نے تسلیم کیا تھا، درست مانا تھا، تبھی تو خط لکھا تھا. تو یہ الیکشن کمیشن میری نظر میں اب ایک بہت بڑے امتحان میں ہے کہ کل الیکشن کمیشن اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے اور کس طرح ڈیل کرتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.